بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرف با اسلام ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ۔ نام عمر، لقب فاروق اعظم اور کنیت ابو حفص تھی۔ باپ کا نام خطاب اور والدہ کا نام عتمہ بنت ہشام تھا۔ قریش کی ایک شاخ عدی سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرت بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک تھا۔ آپ 1583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ روایتی عرب ماحول میں تربیت حاصل کی، اونٹ چرائے اور فن سپاہ گری پر بھی دسترس حاصل کی۔ پہلوانی اور شہ سواری میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر کے قبول اسلام کا شوق ہوا۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ حضرت عمر اللہ کو زیادہ پیارے تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ 62 کے چھٹے سال اسلام لائے تھے۔ جس دن اسلام لائے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے نبی، کافی ہے تجھے اللہ اور جو تابع دار ہیں تیرے۔ مومنوں میں سے آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ آپ کے گھرانے میں سب سے پہلے آپ کے بہنوئی سعید اور پھر بہن فاطمہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کا سینہ بھی اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہجرت نبوی کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت کا دن تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ طور پر ہجرت مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر کی حیثیت سے کام کیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے اور 644 عیسوی تک اس عہدہ پر کام کیا۔ 10 سال اور 8 ماہ آپ خلافت پر رہے۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں 2 عظیم طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو مملکت اسلامیہ میں شامل کیا گیا۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد آپ خود اس مقدس شہر میں تشریف لے گئے۔ یہ 27 ذی الحج 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 وار کیے اور آپ زخمی ہو کر گر پڑے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کی امامت کروائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے 13 کے قریب مسلمانوں پر وار کیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے اور بعد میں پکڑے جانے پر خود کشی کر لی۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن قرب میں گزارنے کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا عمر فاروق کو قبر میں اتارا۔ حضرت عائشہ کی اجازت سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحہ کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرات سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10.5 سال تک جاری رہا۔ عہد فاروقی میں کیے گئے اہم اقدامات درج ذیل تھے۔ نمبر 1، سن ہجری کا آغاز کیا گیا۔ نمبر 2، ملک میں باقاعدہ مکمل عدالتی نظام رائج کیا گیا۔ نمبر 3، شراب نوشی کی سزا 10 کوڑے مقرر کی گئی۔ نمبر 4، اسلامی ریاست کے اہم مرکز میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں جہاں ہر وقت تازہ دم سپاہی اور گھوڑے تیار رہتے تھے۔ فوجیوں کے لیے تنخواہ مقرر کی گئی۔ نمبر 5، امن قائم کرنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا۔ نمبر 6، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 7، شرعی مسائل میں اصول قیاس قائم کیا گیا۔ بے شک چینل کو جلدی سے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔